السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. اس شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، رواں ماہ رمضان کا 8واں روزہ اور آپ کا مہمان آئیے جی. ناظرین، میں اپنی حکومتوں کا پچھلی بھی موجودہ بھی ساری حکومتیں جو 7-8 سال گزار کے گئی ہیں ان کا میں بہت بے حد تہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں روزہ رکھنے کی پریکٹس خوب کروائی ہے. چونکہ روزہ بھی صبر کا دامن پکڑنے سے گزرتا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی صبر کرنے سے ہی گزرتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے فضل سے 7-8 سال سے گورنمنٹیں جو پریکٹس کرا رہی ہیں اس دفعہ ہمیں رویے محسوس نہیں ہوئے. پوری قوم صابر اور شاکر بن گئی یار. صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. جس طرح پچھلے دنوں ایک ہمیں پھل جو ملا ہے وہ کتنا میٹھا نکلا ہے کہ انڈیا کے ہی ایک افسر نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ پہ اور انڈیا کے شہر بمبے کے ہوٹل میں جو حملے ہوئے تھے وہ ان کے اپنے گورنمنٹ کے پلان کردہ تھے اور انہوں نے کروائے ہیں صرف پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. یہ صرف صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا تو یہ اللہ نے ہمیں پھل دیا ہے. یہ ہمارے صبر کا پھل تھا. ہاں جی ہمارے صبر کا پھل ہے نا. ورنہ اس وقت جو جتنے بھی ادھر جو پاکستان میں اکشے کمار کے کزن رہ گئے ہوئے ہیں ہمارے بندے اپنے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا علم ہے یہ جان جان کے ہم پنگے لے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، بہت بڑا دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہے. ادھر کے شہر میں اس کا گھر ہے، پکڑا گیا ہے صاف ستھرا بالکل بالکل اب کیا اس میں شک. اور اپنے اعترافی بیان میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا نا. ایک انتہا پسند اسلامی تنظیم سے اس کا تعلق ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کا جو اعترافی بیان ہے نا، تم دنیا میں کسی شخص کو، چلو دنیا چھوڑو، ہندوستان اور پاکستان کے کسی شہری کو صرف یہ کہہ دو کہ یہ بیان سنیں اور صرف اپنے ضمیر کی روشنی میں بتائے کہ کیا یہ ایک پنجابی لڑکے کا لب و لہجہ ہے. میرے علاقے کا دیپال پور سے اس کو نکالا برآمد کیا تھا نا جا کے، تو کیا اکاڑے کا کوئی نوجوان اس طرح کی اردو بولتا ہے؟ تم نے بڑی مشکل اردو سیدھی کی. میری تو ابھی تک اردو سیدھی نہیں ہوئی. بیچ میں کسی وقت کہہ دیتا بھائیا جی، پھر میں کہتا ہوں بھائی جی. تصحیح کرتا ہے. دیکھو یار میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا ایسا پتہ نہیں انہوں نے کوئی ادھر ان کا رضائیوں والی پیٹی رہ گئی ہوئی ہے جو انڈیا کا ساتھ چھوڑ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو بندے نے انکشاف کیا یا یہ جو پیت کھولا ہے انڈیا کے بندے نے یہ فضول سا ہمیں بندہ ہے، یہ کون ہے؟ ایگزیکٹلی کھسیانی بلی والا معاملہ ہوا ہوا ہے. کھسیانی بلی کہاں رہتی ہے؟ سنو میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو RVS مانی نامی بندہ ہے یہ وزارت داخلہ کا سیکٹری عہدے کا ایک آدمی ہے، انڈر سیکٹری ہے. اور یار جو بھی ہو اس نے اپنی سپریم کورٹ میں بیان داخل کرایا. دیٹ از دا پوائنٹ کہ اس نے کسی چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کے اپنے کسی بے تکلف دوست کے کان میں یہ بات نہیں بتائی. یا کو باہر ملک جا کے اب انڈیا سے باہر نکل کے نہیں اس نے یہ بیان دیا، اس نے سیدھا اپنی سپریم کورٹ میں بیان دیا. اب تم ایک ایک جو سٹیپ ہے وہ دیکھ لو کہ اس نے بیان کیا دیا. اس میں کوئی ابہام ہے؟ بالکل اس نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ یہ ہندوستان نے خود کروائے ہیں اور اس کا مقصد جو 2-3 اس نے مقصد بیان کیے ہیں. اس نے کہا جی پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا اور دوسرا یہ کہ یہ ہندوستان کے اندر جو انسداد دہشت گردی کے قوانین تھے ان کے خلاف جو ایک ریزسٹنس تھی اس کو ختم کرنا تھا. بہت اس نے 2 ٹوک لفظوں میں کھول کے سب کچھ بیان کر دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جس شخص نے یہ بیان دیا ہے اس کی اہمیت میں تمہیں بتا چکا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کہاں پہ بیان دیا گیا؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں. اور یہ بھی نہیں کہ جج نے کوئی سوال کیا تو اس نے اضطراری کیفیت میں یا کسی لمحاتی کیفیت میں کوئی بیان دے دیا ہو غلطی سے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر ویل ڈرافٹڈ ویل کرافٹڈ جو بیان تھا وہ جمع کروایا ہے سپریم کورٹ میں. اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. یار وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بغاوت کے مقدمے کے لیے اپنے خلاف
FIR درج کروا رہا ہے. ہاں ہاں مگر یہاں پہ جو ودیا بالن کے فین ہیں وہ نہیں نہ مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جی یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات. میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 برسوں کے دوران جو کچھ دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کا الٹیمیٹ نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے یا جن کا ہدف مسلمان بنے, وہ with the passage of time کسی نہ کسی انداز میں, اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا, وہ کچھ عرصے کے بعد انفولڈ ہونا شروع ہو گئے, سچ سامنے آنا شروع ہو گیا. کئی واقعات تم دیکھ لو. میرا تو اتنا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے لوگ جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ادھر کا پکڑا گیا ہے اور یہ ہمارا ہی کیا درا ہے, بڑا میرا دل کرتا ہے کہ ان کو کان پکڑا کے نا بندہ حافظ سعید صاحب کو سوٹی پکڑا دے بس اور کچھ یار. پچھلے چند برسوں کے دوران تم دیکھو کہ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا ہے پوری ایک ویل ڈیزائنڈ کیمپین لگتی ہے پاکستان کو پریشرائز کر کے. ایک وقت ہوتا تھا آج سے 15-20 سال پہلے جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو دونوں طرف سے ایک برابر کی ٹکر ہوا کرتی تھی. اب تو بالکل یوں لگتا ہے کوئی واقعہ ہو جائے ہندوستان کے کسی شہر میں, کوئی دھماکہ ہو جائے تو ابھی اس کی راکھ زمین پر آ کر نہیں بیٹھتی کہ اس سے پہلے اس سانے یا واقعے کی ذمہ داری جو ہے یا ISI کے سر یا پاکستان کی کسی انتہا پسند مسلمان تنظیم کے نام لگا دی جاتی ہے. تو ہم بالکل, اور جواباً ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ گڑ گڑا کر معافیاں مانگنی شروع کر دیتے ہیں, وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پوری ایک کیمپین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو بنگلہ دیش میں وہاں پر ہندوستان نواز حکومت ہے, اس نے وہاں کے جو مسلمان تنظیموں کے جو بزرگ رہنما ہیں جن کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی ہے, ان کو 90 سال قید کی سزا سنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قوم پرست تحریکیں چل رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ خاکم بدن کامیاب ہو جاتی ہے تو اس خطے میں جو پاکستان کی آواز ہوگی اس کے ساتھ چند سالوں بعد یہی حشر ہوگا جو بنگلہ دیش میں ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یار اب ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ اسی زور و شور کے ساتھ مطالبہ کرے نا کہ بھائی جی یہ کیا ڈرامہ ہے. اس وقت تو آپ نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا, پوری دنیا پہ ہمیں ذلیل کرا کے رکھ لیا تھا. اب آپ کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ پہ حملے اور بمبے حملے جو ہیں وہ آپ نے خود کروائے تھے. اس کا میرا جواب دینا پوری دنیا کو وضاحت پیش کرے, صرف ہمیں ہی نہیں, جن کے سامنے آپ نے ہمیں یہ لیل کیا ان کو بھی وضاحت دے. اور یہ دیکھو نا بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے نا. اگر ان لوگوں نے اس وقت ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی تو اب ان کو پھانسیاں دے رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں. ہمیں کچھ تو مطالبہ کرنا چاہیے. یعنی پاکستان کے حق میں آواز اٹھا کے ان سے کون سے جنگی جرم سرزد ہو گیا تھا؟ ہاں میرا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.